بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق الله مولانا العظيم وصلوا على الحبيب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وعترته اجمعين. برادران ذی قدر، سورہ زمر کی آیت نمبر 9 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. انشاءاللہ آج ہم جو آیات طیبہ کی تلاوت کریں گے وہ آیت نمبر 9 تا آیت نمبر 14 ہے. ان آیات طیبہ میں اللہ کریم نے اپنے بندوں کی شان بیان فرمائی ہے اور ان لوگوں کے بارے بڑے واضح اور واشگاف لفظوں میں اللہ کریم نے اجر کا اعلان فرمایا ہے جو متقی ہیں اور صبر کرنے والے ہیں. ارشاد ربانی ہے آیت نمبر 9، امن هو قانت آناء اللیل، بھلا جو شخص عبادت کرتا ہے آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، ساجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقائمن، کھڑے کھڑے، یحذر الآخرہ، بائیں ہما کہ وہ آخرت سے ڈرتا ہے، آخرت کے خوف کی وجہ سے ساری رات کھڑا رہتا ہے، کبھی سجدے کرتا ہے، کبھی قیام کرتا ہے. وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، دوسری چیز کہ وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے. رحمت کی امید میں اور اس کے خوف میں. کان الایمان بین الخوف والرجاء، سرکار کا ارشاد کرام. ایمان تو خوف اور امید کے درمیان کا درجہ ہے. اللہ کا خوف بھی ہو اور یہ امید بھی ہو کہ وہ مہربانی فرما دے گا، تو یہی ایمان ہے. تو کہا جو سجدے کرتا ہے، جو قیام کرتا ہے آخرت کے ڈر میں، اللہ کے خوف میں اور اس کی رحمت کی امید میں کہ اللہ مجھ پہ رحمت فرمائے گا. قل، اے میرے حبیب فرمائیے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں جاننے والے اور کچھ نہ جاننے والے؟ کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ جنہیں اللہ نے علم عطا کیا ہے اور انہوں نے علم کے ذریعے اللہ کی پہچان کر لی ہے، جن کو اللہ کریم نے اپنی قرب کی منزلیں عطا کی ہیں بدولت ان کے علم کے، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کچھ نہیں جانتے اور وہ اللہ کو بھی بھولے ہوئے ہیں، اپنے رب کی پہچان بھی نہیں کر پائے، تو کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، البتہ صرف نصیحت عقل مند ہی قبول کرتے ہیں، شعور والے. اللہ پاک نے ہمیں استعداد شعور، قوت شعور دی ہی اس لیے ہے کہ اس کی پہچان کی. یہ عقل شعور کی قوتیں اللہ پاک نے اس لیے ودیعت کی ہیں کہ ان سے ہم اللہ کی پہچان کریں. تو کہا صرف عقل و شعور والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں جاننے والوں کا، یعنی اس کی پہچان کرنے والوں کا کتنا بڑا مقام ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. اور وہ جو اللہ کو بھول بیٹھے ہیں وہ کتنے گر گئے ہیں اللہ پاک کو اس کی خبر ہے. قرآن عظیم میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ پاک کا ساتھ فرماتے ہیں وہ جانور ہیں اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو اللہ کا ذکر بھول گئے، جنہیں یاد نہیں رہا کہ ہم خدا کے بندے. قل، اے میرے رسولین آمن، اے میرے ایماندار بندو، ایمان والے بندو، نتقو ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو. ایمان اللہ کے خوف کی وجہ سے بڑھتا ہے. جب دل میں اللہ پاک کا خوف آتا ہے، اس بات کا خوف کہ مجھے اس کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، اس نے میرا محاسبہ کرنا ہے، مجھے اپنے اعمال کے ساتھ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. جب دل میں یہ خوف آئے اور بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا خوف ایک اپنے دل میں پال لے تو ایمان میں
حلاوت آنے لگتی ہے، اس میں روشنی آنے لگتی ہے، اور زیادہ ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ تو فرمایا میرے حبیب میرے بندوں سے فرمائیے الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے ہیں، نتقوا ربکم، کہ وہ اپنے رب سے ڈرا کریں، اپنے رب سے۔ آج خوف ہی تو ختم ہو گیا، دھڑلے سے سب کچھ کرتے پھر رہے۔ اگر خوف ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتے۔ جنہیں اللہ کا خوف نصیب ہو جائے وہ کبھی ایسی ٹامک ٹوئیاں نہیں مارتے جن کا تعلق اللہ کی ناراضگی سے ہو۔ خوف ناراضگی نہیں آنے دیتا۔ جب خوف آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اس کا قرار آتا ہے، اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے، اور ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ تو فرمایا میرے بندوں سے فرمائیے کہ وہ ڈرا کریں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور یاد رکھو ان کے لیے جنہوں نے نیک اعمال کیے اس دنیا میں بھی حسنہ، نیک صلہ ہے، صرف آخرت میں ہی نہیں۔ اگر تم نیک اعمال کرتے ہو، اگر تم اللہ کی مان لیتے ہو، دوسرے لفظوں میں اگر تم اللہ کی مان لیتے ہو تو یاد رکھنا تمہاری یہ زندگی بھی خیر والی، تمہاری آخرت بھی خیر۔ ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھی ان کے لیے حسنہ ہے، اچھائی ہے، بھلائی ہے، خیر ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہو اور وہ دنیا میں مشکل میں گرفتار رہے۔ آزمائشیں مختلف طریقے سے آ سکتی ہیں، وہ اسے بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ اس کے تقوی میں اضافہ کرنے کے لیے۔ جو اللہ کے بندے پر آزمائشیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، وہ انہیں درد اور کلفت جانتا ہی نہیں ہے، وہ اللہ کا امتحان سمجھ کے اس میں سے سرخرو ہو کے گزر جاتا ہے، سرخرو ہو کے گزر جاتا ہے، اور اس کے بدلے اس کے درجات میں بلندی آتی ہے، تقوی میں بلندی آتی ہے، ایمان کی لذت اور حلاوت میں بلندی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی جناب میں بڑے درجے عطا کر دیتا ہے جب وہ اس آزمائش کی گھڑی سے کندن بن کے نکلتا ہے۔ لیکن جگ کی تکلیفیں اور دکھ جو بے ایمان لوگوں کو آتے ہیں، ایماندار کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مہربانی کی چھتری نصیب ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا دنیا میں بھی خیر ملے گی، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، بے شک صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب عطا کیا جائے گا۔ یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں، جنہوں نے مشکلات پہ، تکلیفوں پہ یہ سمجھ کے صبر کیا کہ یہ میرے رب کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہو سکتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر ان سے حساب نہیں لوں گا، بغیر حساب کے اجر عطا فرماؤں۔ حدیث پاک بڑی پیاری ہے، حضور ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء القرآن شریف میں سے نقل کیا۔ راوی ہیں حضرت سیدنا امام حسین، خود اپنے نانا پاک سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے اپنے جد پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے حسین فرائض ادا کیا کرو۔ بڑی سننے والی بات، اے حسین فرائض ادا کیا کرو، تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو بڑے عبادت گزار ہیں، فرض کی غفلت نہ کرنا۔ اے حسین قناعت اختیار کر لو، تم سب لوگوں سے غنی ہو جاؤ گے۔ قناعت کیا ہے؟ اپنے عمل کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو میزان میں لے آنا قناعت کہلاتا ہے۔ اس طرح کہ جس چیز کی جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ ہو، اور جتنی ضرورت ہے اتنی خرچ ہو، نہ فضول خرچی ہو اور نہ کنجوسی ہو۔ یہ جو درمیان کا رستہ ہے اس کو قناعت کا رستہ کہتے ہیں۔ یعنی انسان اپنے عمل کو بھی، اپنے وقت کو بھی اور اپنے مال کو بھی کنٹرول کر لے، جس جگہ اور جہاں جتنا ضرورت ہے اتنا خرچ کرے۔ یعنی جیسے گھنٹوں کے حساب سے فارغ بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں تھا، گپیں ہانک رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، یہ بے مقصد زندگی ہے۔ اسلام میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے، نہ ہی مومن کا وقت اتنا فارغ ہے کہ وہ یوں ہی خرچ کرتا رہے۔ وہ اپنے وقت کو بھی پابند کرتا ہے، وہ اپنی دولت کو بھی پابند کرتا ہے، اور وہ اپنے عمل اور کردار کو بھی پابند کرتا ہے۔ وہ کام کرے جس کی اللہ اور اس کا رسول اجازت دیتے ہیں، اور ان کاموں سے منہ پھیر لے جہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے نا کہ تقوی کا تو مفہوم ہی یہ ہے کہ جس جگہ اللہ کریم نے تمہیں جانے کا حکم دیا ہے تم وہاں نظر آؤ، اور جس جگہ سے اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں جانے سے روک دیا ہے وہاں کبھی تمہارا وجود نہ پائے، کبھی تم وہاں نہ دیکھے جاؤ۔ یہی تقوی ہے۔ مسجد میں آنے کا حکم دیا گیا تو مسجد میں نظر آؤں، اور سینما گھر سے منع کیا گیا تو میں کبھی وہاں نظر
نہ آؤں، یہی تقویٰ ہے، یہی معیار ہے۔ تو فرمایا صبر والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تو سیدنا امام حسین فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حسین قناعت اختیار کرو، تم سب لوگوں سے غنی ہو جاؤ گے۔ اے حسین، جنت میں ایک درخت ہے جسے شجرۃ البلوہ یعنی تکلیفوں والا درخت کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو تکالیف اور مصائب میں مبتلا رہے اور دنیا میں دکھ برداشت کرتے رہے، ایسے لوگوں کو نہ تو ترازو کے قریب لے جایا جائے گا، نہ ان کے عمل کی کتاب کھولی جائے گی، بلکہ یوں ہی اللہ تعالیٰ ان پر اس درخت سے موسلا دھار رحمت کی بارش کرے گا اور جنت بھیج دے گا، ان کا حساب ہی نہیں ہوگا۔ یہ امام حسین کو سرکار فرما رہے ہیں۔ اور پھر صبر کا بڑا امتحان بھی انہوں نے ہی پاس کیا ہے جی۔ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا اور اللہ اپنی رحمت کی موسلادھار بارش ان پہ فرمائے گا۔ تو سیدنا امام حسین نے تو پھر ثابت کر دیا، علی اصغر سے لے کر علی اکبر تک اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھائیوں تک سب کو قربان کر کے، بھائیوں اور بھتیجوں کی قربانی دے کے اپنی جان بھی پیش کر دی اور کہا مولا صبر کی مثال قائم کر کے جاؤں گا۔ بڑا اجر پانے والے، بے حساب دنیا سے اجر لے جانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشکلات اور مصائب پر صبر کیا ہے۔ ہم تھوڑی سی تکلیف پہ جزا فضا کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ہمیں بھی صبر کی دولت عطا فرمائے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، فرمائیے میرے حبیب مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں مخلصا لہ الدین، اس کے دین کے لیے خالص ہوتے ہوئے، اس کی اطاعت کے لیے خالص ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ نبی کی زبان سے کہلوایا گیا، مجھے میرے رب نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لوں۔ اگر سرکار کو یہ حکم ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لوں تو کیا امتی کے لیے نہیں؟ یہ پیغام امتی کے لیے کہ یوں بندگی کرو کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خالص کر لو، اس کے بندے بن جاؤ۔ وہ امرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہو جاؤں۔ میں سب سے، یا مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ امت میں بھی حضور سب سے پہلے ہیں، اپنی امت میں بھی حضور سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور روحانیت میں اور غیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے پہلے ایمان لانے والے بھی۔ حضور نے فرمایا نا کنت نبی و آدم بین الطین والماء، لوگوں میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی میں گوندے جا رہے، تو میں اس وقت سرکار غیب، عالم غیب میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، یعنی آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ہیں۔ ابھی وہ وجود مٹی اور پانی میں تھا، سرکار کا وجود اقدس، سرکار روحانی طور پر موجود تھے اور اللہ کی بندگی فرماتے تھے، نفس و محمد، روح محمد موجود تھی۔ اور پھر امت محمدی میں جب بعثت مبارکہ ہوئی تو حضور سب سے پہلے تشریف لائے اور رب کا کلمہ پڑھ کے لوگوں کو اللہ کے پاک کی طرف بلایا۔ تو فرمایا لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ قل فرمائیے میرے حبیب انی اخاف، مجھے ڈر ہے، ان عصیت ربی اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم تو ایک بڑے دن کے عذاب میں مبتلا ہوں۔ صرف حضور کی زبان سے کہلوایا گیا ہے، حضور کی زبان سے، آپ تو معصوم ہیں نا، حضور کی زبان اقدس سے کہلوایا گیا ہے تاکہ امتیوں کو سمجھ آئے کہ اگر رب کی نافرمانی کرو گے تو پھر بڑے دن کے عذاب کے لیے تیار ہو، اس کی گرفت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قل اے میرے رسول فرمائیے قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں خالص ہوتے ہوئے اس کے دین کی طرف، اپنے اللہ کی طرف، اس کی اطاعت کی طرف اپنے آپ کو خالص کرتے ہوئے، اس دین پاک کے لیے اپنے آپ کو خالص کرتے ہوئے اس پر ایمان لاتا ہوں۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ تم نہیں مانتے تو جاؤ جس کی چاہے عبادت کرو، جس کو چاہے پوجتے رہو، کفار کے لیے کہا فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ جاؤ جا کے جس کی مرضی عبادت کرو اللہ کے سوا، مِن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فرما دیجئے اصل نقصان اور گھاٹے والوں کو جو گھاٹے میں ڈالیں گے اپنی جانوں کو، وَأَهْلِيهِمْ اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامت قیامت کے دن، الا ذالک هو الخسران المبین سنو یہی کھلا گھاٹا ہے، یہی کھلا نقصان ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کے قریب نہ آئے، اسے وحدہ لا شریک نہ مانے اور اس کا کلمہ نہ پڑھے اور رسول ختمی مرتبت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری اور حتمی رسول نہ مانے۔
یہی نقصان ہے، یہی گھاٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر سلامت رکھے، ایمان کی موت عطا فرمائے، اپنا خوف اور اپنی بارگاہ کے کرم کی امید نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔